बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का घेरा मुसलसल तंग किया जा रहा है। हुकूमत ने कुछ बड़े फैसले कर लिए हैं, कुछ बड़े फैसले हो रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारियां हैं, लेकिन प्लानिंग ये की जा रही है कि जो पीटीआई का रद्देमल होगा, ज़ाहिर है एक मकबूल लीडर हैं, उससे कैसे निपटना है, अमन आमा की सूरत कैसे बरकरार रखनी है अगर गिरफ्तार खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है। और फिर खान साहब, कैमरा ने पाबंदी लगा दी है खान साहब पर कि उनकी जो तकरीर है वो टीवी चैनल्स लाइव नशर नहीं कर सकते। और अलावा नहीं, दहशत गर्दी का एक मुकदमा भी खान साहब के खिलाफ दर्ज हो गया है। ये मुकदमा, इस बारे में बड़ा शोर मचाया हुआ है पीटीआई वालों ने। पीटीआई के सोशल मीडिया ने एक जजमेंट दिखा रहे हैं कि जनाब ये उस जजमेंट की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है और फिर उन पर जो पाबंदी लगी है उसे भी जनाब बुनियादी आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी। और बहुत सारे लोग हमारे दोस्त जैसे हैं जिनको बड़ा दर्द उठता है बुनियादी हकूक़ का, और आइन पढ़े बगैर वो चल पड़ते हैं इस तरफ कि जनाब आइन की खिलाफ वर्जी होगी, पाबंदी लग गई, पाबंदी लग गई, हर बंदे को आज़ादी इज़हार राय का हक हासिल है, जो दिल करे मुंह में आए वो कह सकता है। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। ये मुतल्लिका आर्टिकल हम ज़ेर बहस लाएंगे कि खान साहब जो हैं ये क्या, इन पर जो पाबंदी लगाई है पैमरा ने, ये ठीक है, आइन के मुताबिक है, या वाक़तन उनके कोई हुकूक जो हैं वो मुतासर हुए। और इसके अलावा फिर उस जजमेंट का भी हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे जिसके बारे में ये कहा जा रहा है पीटीआई वालों की तरफ से कि जनाब ये एफआईआर जो दर्ज हुई है खान साहब के खिलाफ थाना मारगला में, ये उसकी खिलाफ वर्जी, उसके मुनाफी है। और या कह लें आपके इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट की जो तशरीह की थी सुप्रीम कोर्ट ने, 7 रुकनी बेंच ने, ये उससे मुताबिकत नहीं रखती एफआईआर। ये दोनों बड़े अहम मौजू हैं। और फिर खान साहब की नहली शहली जो है मामला इलेक्शन कमीशन में जो गया हुआ है, वो भी सुना कि बड़े पक्के किस्म के सबूत या पक्के ठोस शवाहद की बुनियाद पर वो शोकाज वगैरह हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कराची का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है। वहाँ महमूद मौलवी साहब जो हैं पीटीआई के उम्मीदवार थे, बाकी एमकेएम के भी थे, फरूख सत्तार साहब जो हैं वो आज़ाद खड़े थे, पाक सरज़मीन के भी उम्मीदवार थे, तहरीक लब्बैक के भी उम्मीदवार थे। तो वो जो मौलवी साहब हैं पीटीआई वाले, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनकी लीड है इस वक्त, जिस वक्त मैं वीलाग कर रहा हूँ 20,000 से ज़ायद वोट उनके हैं। और दूसरे नंबरों वाले जो हैं बहुत पीछे हैं, बहुत ही पीछे हैं, निसफ के करीब हैं, बाकी जो निसफ से ही पीछे हैं। तो ये क्या लोगों का, लेकिन एक वहाँ और चीज़ जो है वो देखने वाली है कि 5,15,000 के करीब वहाँ वोटर्स हैं। ये डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन वाली सीट है जो उनकी वफात से खाली हुई, और पीटीआई ने फैसला किया कि ये सीट हमने खाली नहीं छोड़नी। ये पीटीआई की सीट थी पहले भी, और वहाँ उस इलाके में पीटीआई के वोटर्स जो हैं वो बड़े मुतहर्रक हैं। लेकिन वो मैंने अर्ज़ किया कि 5,15,000 से भी ज़ायद वोटर्स हैं वहाँ जो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन 50,000 के करीब सिर्फ लोगों ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया, यानी 4.5 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो घरों से ही नहीं निकले। और जो टर्न आउट है वो 10.54% जो है वो रहा है। तो क्या लोगों का जमहूरियत पर से एतबार उठ गया है या क्या मामला हुआ, क्यों लोग बाहर नहीं निकले, ये अब एक सवाल तो बनता है। और फिर दूसरी बात ये है कि लोगों का इसलिए वहाँ दिलचस्पी या इंटरेस्ट कम था कि सूरत हाल जो मुल्की है ये डामाडोल सी है। अब पता नहीं कितनी देर हुकूमत चलती है, कितनी देर नहीं चलती, बेयकीनी की सूरत हाल पैदा की हुई है। खान साहब कुछ और करते हैं, बाकी जमातें जो थी वो उसके वोटर जो थे इतने मुतहर्रिक नहीं थे। ये जो महमूद मौलवी साहब को वोट पड़े हैं, ये ज़ाहिर है खान साहब के जो जलसे जुलूस हो रहे हैं और खान साहब ने एक बयानिया बनाया हुआ है, और उनके जो वोटर्स हैं वो चार्ज्ड हैं, वो निकले हैं घरों से। और वहाँ जो हमारे नुमाइंदे हैं कराची में, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वहाँ समझ लें कि इस हल्के में जो पक्के वोटर हैं
PTI के, वो तकरीबन सारे निकले हैं। वो कहते हैं बस इतने ही इनके पक्के वोट हैं, जानसार वोट जिनको कहते हैं। जैसे पीपल्स पार्टी के जाले जो हैं, चाहे उन्हें पता हो पंजाब में कि उनके उम्मीदवार ने पिछले नंबरों पे आना है, लेकिन वो निकलते हैं, झंडा भी लगाते हैं, वो जो जेबों में स्टिकर भी लगाते हैं और वोट भी कास्ट करते हैं। इसी तरह की सूरत वहाँ थी। और देख लें कि 5,15,000 में से कितने वोट मिले हैं उनको, महमूद मौलवी साहब को। वो कहते हैं कि परेशानी की बात नहीं है, बाकी जमातें कहती हैं जब जनरल इलेक्शन होंगे तो सूरत हाल फिर कुछ और होगी। इस वक्त सूरत हाल कुछ और है। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि सिंध में किसकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की, और मरकज़ में हुकूमत है सब अतादियों की। तो इन हालात में भी अगर ये लोगों को नज़र भी आ रहा हो कि PTI की जो उम्मीदवार जीते हैं, इन्होंने तो रिज़ाइन दिया हुआ है, PTI वालों ने, इमरान खान समेत सब ने, तो वो फिर शायद उन्होंने रिज़ाइन देना हो हलफ उठा के, या फिर यानी गूम की कैफियत थी ना, इसके बावजूद लोगों ने वोट दिए उनको। अच्छा, अब बात है जनाब उस FIR की तरफ जो थाना मारगला में एक ही दफ़ा के तहत 780A के तहत दर्ज की गई है, और मजिस्ट्रेट साहब हैं अली जावेद साहब, उनकी दरखास्त पर वो FIR जो है वो दर्ज है। और ये कह रहे हैं कि जनाब ये दहशतगर्दी की जो दफ़ा लगाई गई है ये बनती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने एक फैसला दे रखा है दहशतगर्दी के हवाले से कि मुकदमात, कौन से मुकदमात ऐसे हैं जो ETC सुनेंगी, यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें, या कौन से मुकदमात हैं जिन्हें ये एक्ट जो है ये अट्रैक्ट करेगा। तो वो अब उस पर जनाब रोला डाला हो इन्होंने। अच्छा, पहले वो FIR जो है ना उसकी समझ लें आप, उसमें उन्होंने वही बातें की हैं मजिस्ट्रेट साहब ने कि जनाब ये इन्होंने ये कहा, DIG को, IG को धमकी दी, और फिर जो खातून एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी, उनको धमकी दी, और इनका मकसद जो था वो यही था कि खौफ व हरास पैदा किया जाए, और खौफ व हरास की वजह से ताकि इनके खिलाफ अगर कार्रवाई को करना मकसूद हो तो वो पुलिस ना करे, डर जाए। इस तरह की बातें उसमें की हुई हैं। वही जो बनती है बात, वही उन्होंने बात की हुई है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि वो जजमेंट जो है आसिफ सईद खोसा साहब वाली, उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वो ज़रा देख लीजिएगा, वो हम आपको दिखाते हैं उसमें क्या कहा है उन्होंने। ये मसला ये था असल में कि बहुत सारी जजमेंट्स थी आला अदलिया की कि मसलन कहीं 2 फ्री कैन के दरमियान, 2 कब्जा ग्रुपों के दरमियान, 2 बदमाश ग्रुपों के दरमियान झगड़ा, पुरानी दुश्मनियाँ, कोई 5-7 बंदे जो हैं वो जहाँ बाक हो गए और दहशतगर्दी की दफात साथ लगा दी, या किसी ने खुदकार हथियारों के साथ फायरिंग कर दी तो दहशतगर्दी की दफा लग गई। तो कुछ जजमेंट्स ऐसी थी जो कहती थी दहशतगर्दी के ज़ुमरा में आती हैं, कुछ जजमेंट ऐसी थी नहीं कि ज़ाती दुश्मनी वगैरह जो है इसको दहशतगर्दी के ज़ुमरा में नहीं डाला जा सकता। कानून में तो यही है कि अगर एक पार्ट जो है सोसाइटी का वहाँ खौफ व हरास पैदा हो जाए तो फिर दहशतगर्दी का जो कानून है वो लागू होगा। लेकिन जजमेंट्स अलग अलग आ रही थी। तो ये जो 7 रुकनी बेंच था इसने वो मसला हल किया था, तनाज़ा तय किया था कि कौन जो पुरानी जजमेंट्स हैं तमाम का उन्होंने एनालिसिस किया, पेश की गई। कुछ 56 से ज़ायद पेज हैं, लंबी चौड़ी जजमेंट है, वो कोई मुख्तसर सी जजमेंट नहीं है। अच्छा, उस जजमेंट में जो अदालत ने कहा कि वहाँ जब तक कोई जुर्म का जो इर्तिकाब है वो इसलिए ना हो डिज़ाइन के तहत और दहशत फैलाने के मकासद के तहत, जब तक कोई एक्ट ना हो, जुर्म ना हो, कमिट ना किया जाए, तो उस वक्त तक दहशतगर्दी की दफ़ा नहीं लगती, ये उन्होंने कहा है। और दूसरी बात उन्होंने ये कि जो ज़ाती दुश्मनियाँ होती हैं उनमें अगर लड़ाई झगड़े में जितनी मर्जी फायरिंग हो जाए, जितना मर्जी खौफ व हरास फैल जाए, जितने मर्जी बंदे जाँ बाक हो जाए या कत्ल हो जाए, तो उसमें दहशतगर्दी की दफ़ा नहीं लगेगी, वो ATC में नहीं जाएगी। एक बात ये। और दूसरी बात जो उन्होंने की कि बड़े हिनियस जो क्राइम है उनकी दफात लगी होती हैं ATA के साथ।
تو یعنی 780 بھی لگی ہوئی ہے، ساتھ 302 بھی لگی ہوئی ہے، کچھ اور بھی لگی ہوئی ہیں دفعات. وہ کہتے ہیں کہ وہ ان دفعات کے تحت جو کام الگ مقدمہ بھی کیا جا سکتا ہے، جو ATA کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، تو اگر وہ دفعات بھی لگا دی جائیں اور ATA بھی لگا دی جائے تو یہ ایک بلا وجہ کا بوجھ ہے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں پر. یہ ٹوٹل ججمنٹ ہے، اس کا لب لباب یہ ہے. اور یہاں جو FIR ہے وہ ہم FIR آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں، اس کا کچھ متن جو ہے وہ میں نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا. اس میں خاص طور پر جو ججمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے. ایک تو یہ کہ جو دوسرے جرائم ہیں خان صاحب کی تقریر کی وجہ سے، جو دوسرے قوانین ہیں جن کے تحت مقدمہ درج ہو سکتا تھا، ان میں سے کسی قانون کی کوئی دفعہ نہیں لگائی گئی، کیونکہ جو ججمنٹ ہے اس کو میں نے بتایا ہے کہ اضافی بوجھ والی بات کہ انہوں نے صرف ایک ہی دفعہ کے تحت وہ مقدمہ درج کی ہے. اور دوسرا وہ اس میں یہ لفظ ہیں جو ڈیزائن کا لفظ سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے استعمال کیا ہے، وہی لفظ اس میں استعمال ہوا ہے FIR میں، کہ جو خان صاحب ہے انہوں نے ایک خاص ڈیزائن میں کی گئی جو تقریر ہے اس سے خوف و ہراس پھیلا، یعنی ان کا مقصد ہی خوف و ہراس پھیلانا تھا. تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ انہوں نے پوری سمجھ اور سوچ بچار کے بعد یہ مقدمہ جو ہے یہ درج کروایا ہے، اور اس میں وہ جو وائلیشن ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وہ نہیں ہوئی ہے. اچھا، اب دوسرا جو موضوع ہے کہ خان صاحب پہ جناب لگ گئی ہے پابندی کہ خان صاحب آپ کا جو ہے وہ معاملہ وہ آپ کی تقریر لائیو نہیں جائے گی، کیونکہ خان صاحب جو باتیں کرتے ہیں، جو رضا سرائی کرتے ہیں اداروں کے خلاف، انتشار پھیلاتے ہیں، بغاوت پہ اکساتے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، نامناسب گفتگو کرتے ہیں، کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی فوج کو، کبھی نیوٹرلز، کبھی جانور، کبھی عدلیہ، کبھی ججوں کو دھمکیاں. یہ جو زیبا چودھری والا معاملہ ہے وہ میں نے یہ کیس رپورٹ کیا ہوا، جسٹس کرامن نذیر بھنڈاری صاحب بڑے سخت جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ آبزرویشن دی تھی کہ سول جج کا حکم ہو یا سپریم کورٹ کا حکم ہو، دونوں کی تکریم اور تقدس ایک جیسا ہے. سول جج یعنی جو سب سے چھوٹا جج ہوتا ہے اس کا، اور چیف جسٹس پاکستان کا جو حکم ہے، دونوں پہ اسی طرح حکم ہونا چاہیے، اس عمل درآمد ہونا چاہیے، اور دونوں کا اسی طرح احترام کیا جانا چاہیے. یہ احترام کرنا لازم ہے، جیسے سول جج اور وہ برابر ہیں، دونوں کا ایک جیسا احترام ہونا چاہیے. تو اب وہ جو خاتون جج ہیں جن کو کہا ہے کہ تو بھی تکڑی ہو جا، تینوں بھی نہیں بولنے نہیں ہے، تو وہ اور کیا ہے، وہ ان کو دھمکی جو دی ہے تو وہ تو ایسی ہے جیسے چیف جسٹس پاکستان کو دھمکی دے دی ہو. اب یہاں کوئی نہیں بولے گا، سارے چپ رہیں گے. اچھا خیر، وہ اب آتے جناب وہ جو پیمرا نے حکم جاری کیا، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہاں پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ جناب اگر کوئی ملک کے ظاہر ان کی تقریریں آپ سن لیں، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نکل آتی ہیں. کبھی وہ پہلے کہتے تھے جناب میں کوئی ٹماٹر پیاز کا بھاؤ پتہ کرنے نہیں آیا، ان کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا، آج وہ پڑھتے رہیں اپنے دور کا اور ان کا موازنہ کرتے رہیں کہ جناب اس میرے دور میں ٹماٹر کی قیمت یہ تھی، پیاز کی قیمت یہ تھی، دال کی قیمت یہ تھی، فلاں چیز کی قیمت یہ تھی. وہ سارے آج انہوں نے پڑھے ہیں. یعنی وہ اس وقت پتہ نہیں کس موج میں کیا کہتے ہیں، یعنی کہ موج کے بھی مختلف مراحل ہوتے ہیں خان صاحب کے، تو وہ پڑھتے رہیں. اور پھر وہی بات کہ جناب وہ میں نے پتہ کیا اسلام آباد پولیس سے، تو پیچھے بوٹ تھا، انہوں نے کہا ہم نے تو کچھ نہیں کیا، آپ کو بدنام کیا جا رہا ہے، آپ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں یہ لوگ. شبات گل والی بات کر رہے تھے نا، شبات گل کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی. جب جو سے پہلے ایک آئی تھی جناب وہ ان کی جو ویڈیو وہ بھی دیکھ لیں آپ. بھوک بڑی لگی ہے، جلدی لے آؤ. اور اب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی ہے. وہ میرے خیال قورمہ شورمہ کھا کے پیٹ پوٹ جب بھر جاتا ہے نا بندے کا، اس وقت بندے کا مزاج موڈ کچھ اور ہوتا ہے، جب بھوکا ہو تو پھر کچھ موڈ اور ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں راجنو چاہیے تھے بھوک نو گاجراں. جب پیٹ بھرا ہوا تو پھر بڑی جو مرغن
اور مزیدار چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے، اور جب بھوک لگی ہو تو پھر جو گاجریں ہیں وہ بھی بندہ بڑے شوق سے کھاتا ہے کہ یار بس ٹھیک ہے۔ یہ اب وہ شاید اس چکر میں ہے۔ بہرحال وہ بات خان صاحب کی ہو رہی تھی، تو خان صاحب کے دور سے پہلے بھی یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسی تقریریں خان صاحب کر رہے ہیں نا، اس سے ملتی جلتی تقریریں جو ایم کے قائد تھے لندن میں بیٹھ کے، الطاف حسین صاحب، وہ کیا کرتے تھے، اور ٹی وی چینلز کی یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ کٹ کر لیں۔ اگر وہ تقریر کر رہے ہیں تو بیچ میں چھوڑی نہیں جا سکتی تھی، 1.5 گھنٹہ جتنی بھی لمبی تقریر کرے، اور اس دوران وہ خبر نامہ بھی گیا، اشتہار بھی گئے، ان کو ان کی ضرورت نہیں تھی کہ ہلا سکے۔ تو پھر جناب لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس کر دیا گیا، وہ جن لوگوں نے کیا وہ پتہ ہے کون لوگ ہیں۔ بہرحال اس طرف میں نہیں جاتا۔ تو مسٹر جسٹس مظاہر علی نقوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، ستمبر 2015 کی یہ بات ہے۔ وفاقی حکومت ابھی جواب نہیں دے رہی تھی، انہوں نے کہا ہم سوچتے ہیں بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو لیکن انہوں نے پھر اسٹے دے دیا، انہوں نے کہا جناب جو الطاف حسین کی کوریج مکمل طور پر دونوں، جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا دونوں پر بند، نشر و اشاعت اور کچھ بھی وہ نہیں ہوگی جناب، نہ تصویر تک نہیں چھپے گی، یہ انہوں نے اسٹے کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھ ہی لیا کہ الطاف بھائی جو ہیں پھر وہ غائب ہونا شروع ہوئے اسکرین سے، غائب ہوتے ہوتے پھر سیاسی منظرنامے سے بھی، پھر کئی ایم کے ایم لندن الگ ہوگی، ایم کے ایم پاکستان الگ ہوگی، پھر آگے مزید دھڑے بن گئے، ایک دھڑا پھر دوسرا دھڑا، پھر پاک سر زمین، پتہ نہیں کیا کیا نکل آیا اس میں سے۔ تو یہ وہاں ہوا تھا۔ اور پھر خان صاحب کے دور میں نواز شریف کو بین کر دیا تھا پیمرا نے۔ انہوں نے جب گجرانوالہ والا واقعہ ہوا ہے، نام لیے ہیں جرنیلوں کو، اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں بھائی اے ٹی وی تو نہیں آئے گا، باقاعدہ نوٹیفیکیشن کیا، اور یہ کہا کہ جناب جو بھی اشتہاری ہے عدالتی اس کی وہ تقریر نہیں جا سکتی، سزا یافتہ جو ہے۔ پھر اسحاق ڈار پہ بھی پابندی لگائی خان صاحب نے، اور مریم نواز کے بھی بیچ میں کچھ معاملات جو ہیں وہ ایسے ہوئے کہ ان کی تقریریں روکی گئیں۔ اور پھر ایک اور بڑا واقعہ کہ حامد میر صاحب نے انٹرویو کیا آصف زرداری کا، 2-3 منٹ چلا ہوگا وہ، اس کے بعد وہ انٹرویو غائب ہو گیا، اور پھر پورا ٹائم جو وقفہ ہے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، حامد میر نے، مجھے یاد ہے بالکل، کہ یہ میں بعد میں تفصیلات بتاؤں گا کس نے رکوایا، کیا ہوا کیا نہیں۔ وہ آصف زرداری پہ تو کوئی ایسا الزام نہیں تھا، وہ تو اشتہاری نہیں تھے، جو بھی معاملہ تھا تو ان کو بھی انہوں نے کہا نہیں بھی اس کی تقریر نہیں جائے گی، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انہوں کی تقریریں انہوں نے روکی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب جو آئین کا آرٹیکل ہے 19، اس کے مطابق جو ہے وہ جناب ان کو آزادی اظہار رائے ہر شخص کو حاصل ہے۔ جب نواز شریف کو روکا گیا نا تو بڑے بڑے صحافی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے کہ جناب یہ کیسے روک دیا پیمرا نے کہ ان کی تقریر جو ہے نہ دکھائی جائے، بلکہ مکمل بلیک آؤٹ، یعنی یہ تو ہے نا کہ ریکارڈ کر کے دکھا سکتے ہیں آپ، وہاں یہ تھا کہ دکھا ہی نہیں سکتے، ریکارڈنگ کیا کچھ بھی نہیں دکھاتے تھے وہ۔ تو یہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ آئین کا آرٹیکل 19 کہتا کیا ہے، یہ ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 19 میں واضح کیا گیا ہے کہ اسلام کی عظمت، پاکستان یا اس کے کسی حصہ کی سالمیت، سلامتی، دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی، اور توہین عدالت ایسا کوئی جرم نہیں کر سکتے، ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے جو توہین عدالت کے زمرہ میں آتا ہو، یا پھر اس کی ترغیب دی جا رہی ہو، یا پھر جو قانون ہے کوئی بھی قانون وہ توڑنے کی بات کی جا رہی ہو۔ یہ جناب آئین کا آرٹیکل 19 ہے، اور خان صاحب کی ہر تقریر جو ہے وہ آرٹیکل 19 کے منافی ہے، اس کی خلاف ورزی ہے، یہ خان صاحب کر رہے ہیں۔ اور یہ جو پیمرا نے پابندی لگائی ہے، اگر جو اصول سپریم کورٹ نے پچھلے 8-10 سالوں میں بنائے ہیں، کہتے ہیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں نا خان صاحب لاڈلا تھا ان کا، اور پتہ نہیں خان صاحب عدالتیں اور ادارے خان صاحب کے پیچھے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور کیا کیا کرتے رہے ہیں ان کے لیے، تو وہی اصول جو وضع کیے گئے ہیں فیصلوں میں، ججمنٹس میں، اب خان صاحب پہ بھی لاگو ہونے چاہیے۔ اب جو اسلام والی بات ہے، اسلامی عقائد، وہ خان صاحب اپنے پاس سے واقعات بھی سنا دیتے ہیں بنا کے۔ جبکہ میں دیکھ رہا تھا حدیث مبارکہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تم سے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے سنا ہوگا، لہٰذا ان لوگوں سے دور رہنا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہوئے ہیں، حکم دے گئے ہوئے ہیں ہمیں۔ اور خان صاحب جو منہ میں آتا ہے مذہب کو، جغرافیہ کو، تاریخ کو اپنی مرضی سے بیان کر دیتے ہیں خان صاحب۔ اب خان صاحب گئے ہیں بری طرح پھنس۔ الیکشن کمیشن نے جو شوکاز بھیجا ہے نا انہیں توہین عدالت کا، جس کے بعد اگر وہ انہیں سزا ہو جاتی ہے، وہ بڑا ٹھوس شواہد پر مبنی ہے۔ ان کے تمام بیانات سیدھی دھمکیاں، بزدل ملا ہوا ہے الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر یہ ہے، جھوٹا ہے، بددیانت ہے، یہ ساری چیزیں اگر اس میں خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے، آئین کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس وہی اختیارات ہیں کسی کو سزا دینے کے جو یا کارروائی کے جو ہائی کورٹس کے پاس ہیں۔ اگر انہیں تابرخاست اجلاس یا تابرخاست عدالت بھی اگر سزا دے دی جائے تو پھر یوسف رضا گیلانی والا حال ہونا ہے ان کا، وہ انہیں بس سزا دے دے گا، اس کے بعد 62(1)(f جو ہے وہ خود کار طریقے سے ان پہ لاگو ہو جائے گا، پھر الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ میں پہلے ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ 25 ستمبر سے پہلے خان صاحب نے نااہل ہونا ہے، لگ یہ رہا ہے۔ تو ایسی ہی صورتحال مجھے لگ رہی ہے۔ خان صاحب دراصل نا چاکا کھل گیا ہوا 2010 سے لگے ہوئے ہیں، اور پھر 2014 کے دھرنوں میں تو جو ان کے منہ میں آیا کسی نے پکڑا ہی نہیں۔ اب چاکا کھل گیا۔ اب وہ جب چاکا، وہ جیسے میں نے کہا الطاف حسین، وہ روزانہ تقریر، روزانہ ایک قدم آ گئے، آخر بالآخر پابندی لگ گئی، اور پھر ایم کیو ایم کا جو حال ہوا آپ نے دیکھا۔ اب خان صاحب جو ہیں یہ بھی اسی پرانے کسی سوچ میں یا تصور میں یا زوم میں یہ ساری حرکتیں کرتے رہے۔ اب اطلاع یہ ہے کہ جناب خان صاحب کو گرفتار کرنے کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان کا منہ بند تو کرنا ہے نا پھر کسی نہ کسی طریقے، تو کہہ دینا وہ آزادی ازادہ ٹھیک ہے، کسی حد تک ٹھیک ہے، جو بولنا ہے بولے، لیکن کب تک برداشت کرنا ہے؟ وہ معافی دے دیں جی، کتنی باتوں کی معافی دیں، یہ بھی تو دیکھنا ہے نا۔ تو اس کے لیے لیکن جو وہاں سوچ بچار ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب واقعتاً یہ صحیح بات ہے کہ مقبول لیڈر تو ہیں۔ یہ کراچی والے الیکشن بھی آپ نے دیکھ لیے، ان کے جو مجمع وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اگرچہ آج کوئی وہ کہتے ہیں کہ راول پنڈی والا جلسہ تھا جو دیگر جماعتیں وہاں کرتی رہی ہیں، ان کے پائے کا جلسہ نہیں تھا، لیکن بہت بڑا جلسہ تھا، اور جب 20-25 ہزار 30 ہزار لوگ آ جائیں تو اس کو بہت بڑا ہی جو جلسہ ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو وہاں بہرحال جتنے بھی لوگ تھے، گنتی میں تو نہیں جا رہے ہم، نہ ہم نے گنتی کی ہے۔ تو خان صاحب کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بنی گالا تو قلعہ ہے، وہ 300-400 بندہ ہر وقت ارد گرد بیٹھا رہتا ہے خان صاحب کے، اور 2 صوبوں میں حکومت ہے، گلگت بلتستان میں حکومت ہے، آزاد کشمیر میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی، تو ان کی گرفتاری ایک مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ اور اطلاعات ایسی ہیں کہ جو بڑے شہر ہیں، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، ایون کہ حیدرآباد وغیرہ، وہاں جو فوج ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہے، رینجرز ہائی الرٹ پہ ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید خان صاحب کی گرفتاری کا جو فیصلہ ہے اس پہ جلد عمل درآمد کیا جائے گا، اور پھر ظاہر امن عامہ کے لیے جن اداروں کی مدد کی ضرورت ہوگی وہ لی جائے گی۔ بہرحال یہ ایک جو اسلام آباد سے اطلاعات ہیں اور حکومتی ذرائع سے جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ خان صاحب کو اب مزید ڈھیل جو ہے وہ نہ اسلام آباد دینے کے لیے تیار ہے، نہ راول پنڈی دینے کے لیے تیار ہے۔ جن لوگوں نے، بابر اعوان اور فواد چوہدری جیسے لوگوں نے پیپلز پارٹی والوں کو اور یوسف رضا گیلانی کو تلوایا تھا، وہی لوگ جو ہیں وہ انہی کے مشوروں پہ خان صاحب اب چل رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ انہوں نے کروایا تھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ کروایا تھا، وہ نوٹس ملا نا، تو انہوں نے، بابر اعوان نے کہا نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، اور پھر اس کے بعد ان کا لائسنس بھی معطل ہو گیا، اور پھر ملک سے ہی بھاگ گئے، اور پھر پیش ہی نہیں ہو رہے تھے عدالتوں میں۔ یہ لوٹا ٹائپ لوگ ہیں، اور یہ خان صاحب کو بھی اپنے ایسے مشورے دے رہے ہیں کہ خان صاحب وہ سننے کے لیے، وہ کہتے ہیں خشامدیوں میں گھرے ہوئے ہیں خان صاحب، اور کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی اگر صاحب مشورہ دیتا ہے تو خان صاحب وہ اگنور کر دیتے ہیں، یہی ان کے مشیر بنے ہوئے ہیں، یہی آنکھیں اور کان بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال دیکھیں اب
کیا ہوتا ہے, کہاں تک بات پہنچتی ہے, 25 نومبر سے پہلے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.